السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک موضوع پر بات کریں گے جو کہ ہماری بینائی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ موضوع ہے میکولر ڈی جنریشن۔ یہ ہماری زیادہ تر بزرگ افراد میں پائی جاتی ہے، اور اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ مکمل اندھے پن کا سبب بن سکتی ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی عمر کے اندر لوگوں کی نظر بالکل ضائع ہو جاتی ہے، ان کو نظر آنا ختم ہو جاتا ہے۔ یہی بیماری ہوتی ہے کہ میکولر ڈی جنریشن جو ہوتی ہے، اس کا وقت پر علاج نہیں کیا جاتا اور وہ بڑھ کر بینائی سے اس انسان کو محروم کر دیتی ہے، اور بڑی عمر میں اس کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کا حفاظت، اس کا علاج اور اس کے لیے جو ضروری ادویات ہیں وہ آپ کو میں بتانے لگا ہوں، وہ آپ اس کا تدارک ضرور کریں۔ آپ اس بیماری سے انشاءاللہ بچے رہیں گے، اور اللہ کی جو نعمت ہے دیکھنے کی، آپ اس سے محظوظ ہوتے رہیں گے، اس کو استعمال کرتے رہیں گے۔ تعارف: میکولر ڈی جنریشن آنکھ کے اندر موجود ریٹینا کے ایک خاص حصے میکیولا کو متاثر کرتی ہے۔ میکیولا وہ حصہ ہے جو ہمیں چھوٹے الفاظ پڑھنے، باریک تفصیلات دیکھنے اور واضح طور پر دیکھنے میں مدد دیتا ہے۔ بیماری کی اقسام اور علامات: بیماری کی دو اقسام ہیں۔ پہلی ہے ڈرائی میکولر ڈی جنریشن، یہ زیادہ عام ہے اور اس میں بینائی آہستہ آہستہ کمزور ہوتی ہے۔ دوسری ہے ویٹ میکولر ڈی جنریشن، یہ زیادہ خطرناک ہے اور اس میں خون کی نالیاں لیک کرنا شروع کر دیتی ہیں، جس سے بینائی تیزی سے خراب ہوتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس کی علامات اور اس کا علاج، اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہو سکتی ہیں کہ یہ اتنی خطرناک بیماری ہے، ہم اس سے کیسے بچ سکتے ہیں، اور اس کی علامات کو کیسے پہچان کر وقت پر ہم ماہر چشم یعنی آئی اسپیشلسٹ کو مل کر اس بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ علامات میں ہے دھندلا پن، دھندلا دیکھنا، سیدھی لائنوں کا ٹیڑھا نظر آنا، کتاب پڑھنے یا کسی چیز پر توجہ دینے میں مشکل ہونا، چہرے پہچاننے میں دقت، لوگوں کو پہچاننے میں، اپنے بچوں کو پہچاننے میں دقت محسوس ہوتی ہے۔ وجوہات: عمر کا بڑھنا، 50 سال کے بعد خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ جینیاتی مسائل: یہ جینیٹک پرابلم بھی آ سکتی ہے کہ باپ دادا کے اندر یہ بیماری تھی، وہاں سے آگے اگلی نسلوں میں یہ منتقل ہو گئی۔ زیادہ دھوپ میں وقت گزارنا، سگریٹ نوشی، ناقص خوراک، خاص طور پر وٹامنز کی کمی۔ وٹامن ای اور سی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے نظر کے لیے، آنکھوں کے لیے۔ وہ خوراک اس قسم کی لیتے ہیں اکثر لوگ کہ ان کی خوراک ناقص ہوتی ہے، ان کے اندر وٹامن اور سی اور ای اور سی نہیں ہوتا۔ علاج اور احتیاطی تدابیر: اس کے ساتھ میں اپنی میڈیسن بھی بتاؤں گا، وہ آپ نے ضرور استعمال کرنی ہے، اب انشاءاللہ اس بیماری سے باہر آ جائے گا۔ احتیاط میں ہے کہ غذا کا خیال رکھیں، ہری سبزیاں، مچھلی اور وٹامن ای اور سی سے بھرپور غذا کھائیں۔ آنکھوں کی حفاظت کے لیے یو وی پروٹیکشن والے چشمے پہنیں۔ دوائیں اور علاج: اس کا علاج اور دوائیں میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ ماہر چشم سے مشورہ لیں۔ ویٹ میکولر ڈی جنریشن کے لیے خاص انجیکشن دستیاب ہیں، وہ بھی لگوائے جا سکتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے پرہیز کر لیں، سگریٹ کو چھوڑ دیں، یہ بہت نقصان دہ ہے آپ کے لیے، اور جو میڈیسن آپ نے استعمال کرنی ہے وہ لکھ لیں۔ فاسفورس، یہ 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، صبح شام آپ نے 3 قطرے اس کے مریض کو دینے شروع کر دینی ہے۔ دوسری ہے روٹا گریویولنس، یہ 30 طاقت میں لینی ہے، آپ نے صبح دوپہر شام اس کے 3 قطرے آپ نے پانی کے اندر ڈال کے مریض کو پلانے شروع کر دینی ہے۔ لائکوپوڈیم، یہ 200 طاقت میں آپ نے لینی ہے، صبح شام اس کے 5 قطرے آپ نے مریض کو پانی کے اندر ڈال کے پلانے شروع کر دینی ہے۔ نیٹر میور، یہ 6x میں لینی ہے آپ نے، اور صبح دوپہر شام 4 گولیاں اس کی مریض کو آپ نے چبانے کے لیے دے دینی ہے، وہ اس کو کہیں کہ منہ کے اندر رکھ کے چوستا رہے۔ کلکیریا فلور، یہ بھی آپ نے 6x میں لینی ہے، اور 4 گولیاں صبح دوپہر شام آپ نے مریض کو چبانے کے لیے دینی ہے، اس کو کہنا ہے کہ منہ میں رکھ کے اس کو چوستا رہے، چباتا رہے، اور اوپر سے پانی اگر پینا ہے تو پی لیں۔ یہ تھی آج کی جو میری ویڈیو ہے آنکھوں کے متعلق، میکولر ڈی جنریشن جو
بیماری ہے اس کے متعلق میری آج کی ویڈیو تھی، جو آپ نے دیکھی سنی سمجھی ہوگی، آپ کو بہت نالج ملا ہوگا، آپ کو یہ ویڈیو بہت، مجھے امید ہے کہ بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اسٹے کنیکٹڈ، اسٹے ہیپی، اسٹے ہیلتھی۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔